NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی حی علی اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بہت گہرے معارف اور حکمتوں پر مشتمل ہے کہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ قانون جو روحانی اور طبی قانون ہے، اس کا اطلاق انسانی قوانین پر ممکن نہیں، کیونکہ یہ جو حکمت اور بہت گہری حکمت اس چھوٹے سے کلمے میں بیان فرمائی گئی ہے، اس کا اطلاق تبھی ممکن ہے معاملات پر جب معاملے کا فیصلہ کرنے والا عالم الغیب ہو، یا ایسا طبی قانون ہو جو ہمیشہ انصاف کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ بس اس پہلو سے دنیا کے قوانین میں اس حکمت کا کوئی بھی دخل نہیں، چنانچہ تمام دنیا میں جتنے بھی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کی روح سے اگر کوئی شخص کوئی جرم کر کے یہ ثابت کرنا چاہے کہ میری نیت نہیں تھی، تو اس کے اس عذر کی پذیرائی نہیں ہوگی، اس کی یہ بات سنی نہیں جائے گی، کیونکہ دنیا ظاہر پر فتویٰ دیتی ہے اور ظاہر ہی کا فیصلہ کرتی ہے، اور نیتوں کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہے، سوائے اس کے کہ اس نیت کا کوئی ایسا اظہار لوگوں کے سامنے کیا گیا ہو جن کی گواہی قطعی ہو اور جج شک میں پڑ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص واقعی نیک نیت کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہو۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ اس کو شک کا فائدہ دے دیا جاتا ہے، مگر ایسے معاملات بہت استثنائی ہیں۔ روحانی قانون میں اور طبی قانون میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بنیادی اصول یکساں کارگر ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں جو عام طور پر معلوم ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ اس مقولے کا، اس ارشاد کا تعلق اجر سے ہے، اور عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اتنی ہی تھی کہ جو شخص جس نیت سے کوئی عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، اور وہ عمل خواہ بظاہر نیک ہو، اگر نیت بد ہے تو خدا کے ہاں وہ اپنے بد عمل کی جزا پائے گا، اور عمل بظاہر دنیا کو برا دکھائی دیتا ہو لیکن اگر نیت نیک ہو تو اس کی خدا کے ہاں اچھی جزا عطا ہوگی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں یعنی دوسرے حصے کی، مگر قرآن کریم نے بعض مثالیں اس واقعہ میں پیش فرمائی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آیا۔
ایک ایسے بزرگ ساتھی کے ساتھ ان کو سفر کا موقع ملا جنہوں نے بار بار ظاہری طور پر ایسی حرکات کی جو دنیا کی نظر میں معیوب اور ناپسندیدہ تھیں، اور اس ارتکاب کے حالت میں اگر وہ پکڑے جاتے تو دنیا کا قانون ان کو سزا دیتا۔ مثلا راہ چلتے کسی کی کشتی کو اس طرح توڑ پھوڑ دینا کہ وہ سفر کے سمندری یا دریائی سفر کے قابل نہ رہے اور ناکارہ ہو جائے۔ یہ وہ ایک فعل ہے جو دنیا کے لحاظ سے قابل مواخذہ ہے، یا کسی بچے کو قتل کر دینا، یہ اور بھی زیادہ قابل مواخذہ بات ہے۔ اور ان دونوں معاملات میں جب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کھولی گئی تو معلوم ہوا کہ نہ صرف نیتیں نیک تھیں بلکہ عملاً خدا کے اذن پر ایسا ہو رہا تھا، اور وہ ایک عارف باللہ بزرگ تھے جو اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ خدا کے اذن کے مطابق وہ معاملات طے کیا کرتے تھے۔ اس معاملے کو جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فیصلوں پر اطلاق کر کے دیکھیں تو ان کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا کی نظر میں آج بھی آپ کے بعض ایسے ارشادات قابل مواخذہ ہیں کہ جن کی روح سے آپ نے بعض شریروں کے قتل کا حکم دیا۔ در حقیقت وہ بزرگ جو کشفاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور یہ جو تجربے بیان کیے گئے ہیں ان کی گہری حکمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ بہرحال عام طور پر اس ارشاد نبوی کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ مراد صرف اتنی ہے کہ جزا عمل پر نہیں بلکہ اس نیت پر مترتب ہوگی جو عمل سے پہلے ہے۔ ظاہری طور پر خواہ بدی کی گئی ہو، خدا جانتا ہے کہ وہ فعل کرنے والے کی نیت کیا تھی، اس لیے قیامت کے دن یا دنیا میں ہی جو قانون قدرت ہے اس کی روح سے وہ شخص سزا نہیں پائے گا بلکہ جزا پائے گا۔ اور اسی طرح بدیوں کا معاملہ نیکیوں کا معاملہ ہے، اگر وہ نیک عمل کر رہا ہو لیکن نیت بری ہو تو ایسے نیک اعمال کی بری جزا ملے گی۔ یہ جزا کا معاملہ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے ایک خدا تعالیٰ کے ایسے فیصلے سے تعلق رکھتا ہے جو بالعموم یوم جزا سزا میں ظاہر ہوگا، اور ایک اس کا تعلق قانون طبی سے ہے، اور قانون طبی بھی خدا کے مزاج کے مطابق ہے۔ اس لیے اگر آپ گہرا غور کر کے دیکھیں تو قانون طبی بھی دراصل ایسے ہی نتائج ظاہر کرتا ہے جن کا اعمال سے بڑھ کر نیتوں سے تعلق ہو۔ مثلا دنیا میں امن کے نام پر بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں نے بہت بڑی بڑی کوششیں سر انجام دی ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، بعض اوقات جنگیں بھی کی گئیں، لیکن مقصد یہ بتایا گیا کہ امن کا قیام پیش نظر تھا، اس لیے بعض صورتوں میں جنگ ضروری ہو گئی۔ اگر تو واقعتاً نیت امن کا قیام ہو اور انصاف کے ساتھ تمام ایسے معاملات میں جہاں امن کو خطرہ درپیش ہو ویسا ہی رد عمل ظاہر ہوتا ہو جو نیک نیت کے نتیجے میں ظاہر ہونا چاہیے، تو یقیناً ان کوششوں کے نتیجے میں دنیا میں ایک دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے۔ مگر بار بار کی ایسی کوششوں کے باوجود جو گزشتہ تقریباً ایک صدی پہ پھیلی پڑی ہیں، دنیا آج تک امن سے محروم چلی آ رہی ہے، اور خطرات ہیں کہ دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ایک خطرے کو ٹالا جاتا ہے تو دوسرا خطرہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور دنیا کو وہ امن نصیب نہیں ہوا
جس کے نتیجے میں دل و جان کو چین ملتا ہے، بلکہ ظاہری امن کے باوجود دنیا بے چین دکھائی دیتی ہے اور بے قراری ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ قانون کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ درپردہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، خواہ ان لوگوں کو محسوس ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ چونکہ نیتوں میں فساد ہوتا ہے اور خود غرضیاں ہوتی ہیں، اس لیے امن کے نام پر کیے جانے والے سب فیصلوں میں رکھنے پڑ جاتے ہیں۔ بس عمل کا اعمال کا دار و مدار نیات پر ہونے کا ایک یہ مطلب بنتا ہے کہ اگر نیتوں میں فساد ہو تو اعمال اس فساد سے بچ نہیں سکتے، اور جلد یا بدیر ان اعمال پر ان بد نیتوں کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان اعمال میں ایسا رکھنا پڑ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ صالح اعمال نہیں کہلا سکتے اور ان کے نتیجے میں نیک نتائج نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح بدی کے معاملے بدی کی بات ہے جو دنیا کو بدی نظر آتی ہو لیکن نیت نیک ہو، اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور ان میں بھی بالعموم آخر نیک نیت ہی کامیاب ہوتی ہے اور بدی کا نتیجہ بد نہیں نکلتا الا ماشاءاللہ۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں بعض دفعہ استثناء ہوتے ہیں، اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ کرنل محمد حیات قیسرانی صاحب، جو بہت ہی مخلص اور فدائی احمدی تھے اور بہت قابل سپاہی اور بہت بہادر اور بے خوف سپاہی تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آزاد کشمیر میں ان کو بہت لمبا عرصہ کام کرنے کا موقع ملا ہے آزاد کشمیر کی فوج کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی فوجوں کے ساتھ بھی وہ وابستہ رہے ہیں۔ ویسے تو بلوچ ریجمنٹ کے تھے وہ، کہتے ہیں لیکن میں نے کسی علاقے کا سپاہی اتنا اچھا نہیں دیکھا جتنا آزاد کشمیر کا سپاہی ہے۔ اس میں بہادری بھی ہے، اس میں قربانی کا جذبہ بھی ہے، اور عقل سے بھی کام لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ ایک دفعہ جنگ کے باقاعدہ جنگ تھی یا چپکلش چل رہی تھی ہندوستانی کشمیر کے ساتھ، کرنل صاحب کی چونکہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ خطرے کے مقام پر آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، اس لیے اس عادت کے مطابق وہ ایک مہم کے دوران آگے بڑھ کر ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں وہ دشمن کی گولی کا نشانہ بنائے جا سکتے تھے۔ ان کے قریب ہی پیچھے ان کا ایک جونیئر افسر جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی آ رہا تھا، اس کی نظر پڑی کہ سامنے کے مورچے سے ایک ہندوستانی سپاہی نے بندوق کا نشانہ کرنل صاحب کو بنایا ہے، بیشتر اس کے کہ وہ لبلبا دبا سکتا، یعنی وہ جو ٹریگر کو دبا دیتا، اس نے اچانک اور کچھ کر نہیں سکتا تھا، بہت زور کے ساتھ دھپڑ مار کے کرنل صاحب کو گرا دیا، اور اس دوران وہ خود اس خطرے کے مقام پر خود آگے آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اس پر کہ وہ خود بھی مجروح نہیں ہوا اور اس پر گولی کا نشانہ ٹھیک بیٹھ نہیں سکا، لیکن گولی چلائی ضرور گئی۔ اب یہ ایک مثال ہے، اگر فوج میں کوئی سپاہی کسی افسر کو تھپڑ مارے اور پھر اس طرح ذلت کے ساتھ گرا بھی دے تو یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے، بعض دفعہ اس کے نتیجے میں اس کو بہت سنگین سزا مل سکتی ہے، لیکن وہاں نیت یہ تھی کہ افسر کو بچایا جائے، اور اس نیک نیت کی وجہ سے وہ جو بدی تھی اس کو بھی ایک نیکی کا رنگ مل گیا۔ اور ہمیشہ کرنل صاحب یہ واقعہ اس کی تعریف میں بیان کیا کرتے تھے، ایک ظاہری بدی ہے لیکن نیت نے اس کو حسن عطا کر دیا۔ اس لیے قانون طبی بھی جاری و ساری ہے، اور یہاں خدا کی طرف سے جزا دینے کا معاملہ نہیں تھا،
لیکن ایک طبی نتیجے کے طور پر وہ بدی نیکی پر منتج ہو گئی، اور پھر اس کی جزا اس کو اس طرح ملی کہ اس کا ذکر خیر جاری ہوا۔ نیتوں کا اعمال یقیناً، نیتوں کا انحصار یقیناً، اعمال کا انحصار یقیناً نیتوں پر ہوا کرتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں نیتوں کا انحصار بھی اعمال پر ہوا کرتا ہے، اور یہ مضمون آگے جا کر زیادہ گہرا اور الجھا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کی طرف میں رفتہ رفتہ آپ کو متوجہ کروں گا، لیکن اس وقت میں خصوصیت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو پاکستان میں جو حالات درپیش ہیں، ان کے نتیجے میں بہت سے احمدیوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ان سب کے پیش نظر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت تھی یا نہیں تھی۔ جہاں تک حالات کی مجبوری کا تعلق ہے، اس کا سب پر یکساں اطلاق ہو رہا ہے، اور بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اس کی پاکستان سے چلنے سے پہلے خدا کی خاطر ہجرت پیش نظر نہیں تھی، بلکہ دنیا کی خاطر ہجرت پیش نظر تھی۔ اس لیے دنیا کے لحاظ سے تو سارے مہاجر اللہ ہی کہلائیں گے، اور اگر ان کی نیتیں خاص طور پر خدا کی خاطر ایسی جگہ جانے کی نہیں تھیں جہاں انہیں اعلاء کلمت اللہ کی آزادی ہو، جہاں وہ آزادی کے ساتھ اذانیں دے سکیں، خدا کا ذکر کر سکیں، تبلیغ کر سکیں، تو بھی اس حد تک ان کی نیتوں میں ایک صفائی موجود ہے کہ وہ خدا کی خاطر ستائے ضرور گئے تھے، اور ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے، اس لیے وہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ایسی ہجرت کو بھی ہجرت للہ کہا جا سکتا ہے، وہ ہجرت اللہ نہیں ہوگی۔ وہ ہجرت جو للہ بھی ہو اور اللہ بھی ہو، وہ ہجرت در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی ہجرت تھی۔ اس سے پہلے ایک ایسی ہجرت تھی جو للہ کہلا سکتی ہے، گو اللہ کا لفظ غالباً محاورہ غالباً اس پر صادق نہیں آتا، یعنی ہجرت حبشہ، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ من کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس شخص کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہو وہ خدا اور رسول کو پا لیتے ہیں۔ تو جس وقت ہجرت حبشہ ہوئی ہے اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب میں گھرے ہوئے اپنے اور بہت سے مخلصین کے ساتھ مکے میں موجود تھے۔ 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے ہی میں مقیم رہے۔ تو وہ ہجرت اللہ و رسول ہی ان معنوں میں نہیں کہلا سکتی، کیونکہ رسول تو خود بغیر ہجرت کے وہاں بیٹھا ہوا تھا، مگر یقیناً وہ للہ تھی، یعنی اس میں خدا کے تعلق کا ایک دخل تھا۔ خدا کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والے جب ایک ایسے حال کو پہنچے کہ ان کی حد برداشت سے بات بڑھ گئی تو انہوں نے ہجرت کی، جو یقیناً اللہ کی خاطر تھی، مگر اللہ اور اللہ کے رسول مکے میں اس سے زیادہ موجود تھے اپنے تعلق کے لحاظ سے جتنا اس وقت وہ حبشہ میں کہیں موجود ہوں گے۔ یعنی خدا کی ذات تو ہر جگہ ہے، لیکن اپنے تعلق اور اظہار کی روح سے بعض جگہ وہ زیادہ عیاں ہوتی ہے اور بعض جگہ کم عیاں ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ خدا کا جلوہ تو مکے میں روشن تھا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اسی سے استنباط کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی ہجرت میں یہ نیت داخل نہیں ہوگی کہ ہم ایسی سرزمینوں کی طرف جائیں جہاں خدا کا نام لینے میں کی آزادی ہو، جہاں خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی آزادی ہو، اور اس سے ہم خدا کے قرب حاصل کریں۔ مگر
چونکہ خدا کی خاطر ستائے گئے ہیں اس لیے للہ کہنا جائز ہے، لیکن کچھ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اور بعض نتائج مجھے بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیت دراصل دنیا کی خاطر ہجرت ہے، اور جب یہ بات ہجرت کی نیت میں داخل ہو جائے تو ہجرت ثواب سے بھی محروم ہو جاتی ہے اور نیک اثرات سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ ہجرت کے متعلق قرآن کریم میں کچھ وعدے دیے گئے ہیں کہ جو خدا کی خاطر خدا کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سلوک فرمائے گا۔ ان وعدوں کا تعلق انہی ہجرتوں سے ہے جو للہ ہوں اور الاللہ ہوں، دوسری ہجرتوں سے ان وعدوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بس ایسے لوگ ان باتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عملاً ہمارے ملک میں بدقسمتی سے نیتوں کا اس حد تک فتور ہو چکا ہے، نیتوں میں اس حد تک فتور داخل ہو چکا ہے کہ نیتوں کا فتور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو گیا ہے، اور بچپن سے ہی لوگوں کے مزاج میں نیتوں کا فتور پایا جاتا ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ہم خدا تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ احمدی اس پہلو سے خدا کے نزدیک سرخ رو ٹھہریں گے، مگر عملاً یہ بات معلوم کرنا بہت مشکل ہے، اور بسا اوقات ہجرت کرنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ بعض ایسے ہجرت کرنے والے ہو سکتے ہیں جن کی نیت خالصتاً دنیا کمانا ہو اور دنیا کے آرام حاصل کرنا ہو۔ ایسے ہجرت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان دونوں باتوں کو ملا دیا ہے، اور ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ نرمی کا سلوک، خدا تعالیٰ کی طرف سے نرمی کے سلوک کے اس وعدے کا اطلاق ہو سکتا ہے جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو بد اعمال کو نیک اعمال کو بد اعمال کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کا معاملہ خدا پر ہے، چاہے تو ان سے بخشش کا سلوک فرمائے، چاہے تو ان کو پکڑے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بخششی کا سلوک فرمائے اور ان کی نیتوں میں جو نیکی کا عنصر شامل تھا اسے غالب کرتا چلا جائے اور بدی کے عنصر کو مٹاتا چلا جائے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے باہر جانے والے دوستوں سے مغربی تہذیب کی آزادی کے ذکر سنے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے کہ وہاں اس قسم کی سہولتیں مہیا ہیں کہ انسان قانون کی نظر میں مجرم بنے بغیر کئی قسم کے جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ ایسے عیاشی کے سامان موجود ہیں جن سے متعلق دنیا تعارض نہیں کرتی، اور جب چاہے انسان جس طرح کی چاہے عیش کی زندگی بسر کرے۔ ان کی نیتوں میں اگر یہ بات داخل ہو تو خواہ وہ للہ ہجرت کرنے والے دکھائی دیتے ہوں، ایک اور قانون ضرور عمل کرے گا، اور وہ قانون یہ ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہجرت پھر اسی طرف ہوگی جس طرف اس کی نیت تھی، یعنی ہجرت کے باوجود وہ خدا کو پانے کی بجائے بدخماش لڑکیوں کو پالے گا، ہجرت کے باوجود وہ خدا کو پانے کی بجائے شراب اور جوئے اور اس قسم کی بدعمالیوں کو پالے گا، اور اس کا دنیا میں جو انجام ہوگا وہ ظاہر کرے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ بس جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں شخص کی نیت یہ تھی اور فلاں کی یہ تھی، مگر عمومی نصیحت کے ذریعے ان کو متوجہ کرنا ضروری ہے کہ اگر پہلے تمہاری نیتوں میں فطور تھا بھی تو اسے خوب کھنگال کر معلوم کرو اور اپنی نیتوں کو اب بھی صاف کر لو، کیونکہ جب تک عمل نیتوں سے رنگین نہیں ہو جاتے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ عمل جب نیتوں سے رنگین ہو جاتے ہیں پھر معاملہ حد اختیار سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں کے اعمال یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ کس نیت سے چلے تھے۔
بہت سے ایسے مہاجرین میں نے دیکھے ہیں جو وہاں جماعتی نقطۂ نگاہ سے اچھے اعمال کرنے والے لوگ نہیں تھے، نہ وہ چندے دیتے تھے، نہ وہ نمازوں کی طرف متوجہ تھے، نہ جماعتی کاموں میں جماعتی خدمت میں حصہ لیا کرتے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد دن بدن ان کے حالات سنورنے شروع ہو گئے، نمازوں کے عادی بن گئے، جماعت کے تعلق میں آگے بڑھ گئے، اور چندوں اور قربانیوں میں ماشاءاللہ غیر معمولی نمونے دکھانے لگے۔ ایسے لوگوں کے حال پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ جاتا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ کی خاطر اللہ کی طرف ہوگی وہ ضرور خدا ہی کو پائے گا، اور اس کی یہ کوشش رائیگاں نہیں جائے گی۔ چنانچہ یہ جو عظیم انقلاب برپا ہوا ہے کثرت کے ساتھ، جو وہ انقلاب جو آنے والوں پاکستان سے آنے والوں میں کثرت کے ساتھ برپا ہوا ہے، جس کے نمونے ظاہر و باہر ہیں، یہ در حقیقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کے نتیجے میں ہی ہے، اور ہم اس کے نیک اثرات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ انسان نیتوں کی وجہ سے اپنے اعمال پر غالب آ جائے، یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک لمبا اور محنت طلب سفر ہے۔ نیت اگر اچھی ہو اور انسان کے اعمال میں بدی کا غلبہ ہو تو نیت کو اعمال پر غالب آنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوا کرتا ہے، اس کے لیے لمبی توجہ کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بدعمالیاں اتنی آسانی سے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا کرتی۔ بعض قسم کے ایسے اعمال ہیں جن کی مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم میں اس طرح دکھائی گئی کہ ایک شخص آگ کے تنور میں پڑتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، اور پھر نجات پانے کی بجائے دوبارہ تنور میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر وہ دوبارہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس نظارے کا یہ مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ بعض شہوانی غلبے ایسے ہیں جو انسان کو اسی حالت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ رات بھی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جام احرام کے، ہر رات یہی ہوتا ہے اور ہر صبح یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ نیت کرتے ہیں بدیوں سے نکلنے کی، اور یہ ان کی مثال ہے، ورنہ وہ لوگ جو بدیوں سے نکلنے کی نیت ہی نہیں کرتے وہ تو ہمیشہ تنور میں ہی رہتے ہیں۔ یہ نظارہ ان لوگوں کا دکھایا گیا ہے جو بدیوں سے نکلنے کی نیت کرتے ہیں جب ان کی خواہشات اطمینان پا جاتی ہے، اور جب خواہشات جوش مارتی ہیں تو دوبارہ پھر اس تنور میں جا پڑتے ہیں۔ اس نظارے میں ایک انسانی نفسیات کا بہت گہرا پہلو دکھلایا گیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی سے اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہو تو جب اس کو تسکین حاصل ہو چکی ہو بدی کے نتیجے میں، اس وقت نیت نہ کرے، بلکہ جب بدی غلبہ مار رہی ہو اور جوش دکھا رہی ہو اس وقت نیت کرے، اور اس وقت اس پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو دوبارہ اس تنور میں نہیں پڑے گا۔ بار بار تنور سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ بدی کو تسکین مل گئی، اور بار بار داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر آ گیا تو کچھ دیر کے بعد پھر جوش پیدا ہوا اور پھر انسان اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ گناہوں میں سے ایک گناہ کی مثال ہے۔ ایسے ہزارہا گناہ ہیں جن میں انسان اسی طرح مبتلا ہوتا ہے اور اسی طرح ان گناہوں کے ساتھ اس کی کشمکش رہتی ہے، لیکن کشمکش بھی انہی لوگوں کی رہتی ہے جن کا نفس لوامہ زندہ ہو، جن کا دل انہیں بار بار کوئے ملامت کو لے کے جائے اور بار بار شرمندگی کا احساس ہو۔ ان کے لیے بھی گناہوں پر غالب آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ نظارہ ہمیں بتاتا ہے کہ بہت سے بدنصیب ایسے ہیں جو بالآخر ایسی حالت میں مرتے ہیں کہ وہ تنور کے اندر تھے
تنور کے باہر نہیں تھے، کیونکہ جو تنور کے باہر مرنے والے ہیں ان کا یہ نظارہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ جو بد حالت پر مرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، جو نیک حالت پر مرتا ہے اس کا نیک انجام ہوتا ہے۔ اس لیے صرف ایک مثال سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر نیتوں کو یہاں آنے کے بعد بھی درست کر لیا جائے تو پھر کتنی بڑی جدوجہد کا آغاز ہونے والا ہے، اور بہت لمبا وقت چاہیے۔ اور پھر مشکل ایک یہ درمیان میں ہے کہ نیتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ ایک نیت کا اگر علم حاصل بھی ہو اور انسان سمجھ لے کہ میں اس معاملے میں ہمیشہ بدنیت رہا کرتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھا تھا، اس کے باوجود بہت سے دوسرے ایسے گناہ، بہت سے دوسرے ایسے عوارض ہیں جن کی تشخیص کرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، اور ہر انسان کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی اس طرح تشخیص کر سکے کہ وہ جان لے کہ میری نیت بد تھی، اس لیے بد نتائج نکلے ہیں۔ حضرت قرآن کریم نے حضرت آدم کی بریت دیکھیں کس خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، جہاں فرمایا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم خود تو بار بار توبہ کر رہا تھا اور استغفار کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں گناہگار ہوں، لیکن خدا جو نیتوں کی کنہوں سے واقف ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اس میں بدی کا عزم نہیں پایا تھا۔ اس لیے تم غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ خدا نے ایک ایسے شخص کو نبی کے طور پر چن لیا جس کی نیتوں میں فطور داخل تھا، اس کی نیت صحیح تھی، اس کے باوجود اس سے غلطی ہوئی۔ بس چونکہ انما الاعمال بالنیات کا قانون ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غلطی کے بد اثرات سے بچا لیا۔ بس نیتوں کا معاملہ بہت ہی باریک ہے اور آخری طور پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی کی نیت کیا ہے۔ اس لیے پہلی اصلاح نیت کی تو یہ ہونی چاہیے، اور وہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے کہ انسان غور کرے کہ میں کیوں مہاجر بن کے اپنے وطن کو نکلا تھا، اور اگر نیت میں غلبہ اس بات کا نہ ہو کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور خدا کے ساتھ تعلق کے لیے مجھے وہاں زیادہ سازگار ماحول میسر آئے گا اور خدمت دین کی آزادی میسر ہوگی، تو پھر ایسا شخص خطرات کے مقام پر کھڑا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ خطروں میں مبتلا ہو، بلکہ بعض دفعہ ہجرت سے پہلے کی خدا کی راہ میں اٹھائی ہوئی تکلیفیں اس کو سنبھال لیتی ہیں، اور ان تکلیفوں کی جزا اس کی نیتوں کی اصلاح کا موجب بن جاتی ہے۔ اس لیے عملاً بالارادہ وہ نیت کی اصلاح نہ بھی کرے تب بھی خدا تعالیٰ ان تکلیفوں کی جزا اسے دیتا ہے جو اس نے خدا کی خاطر اپنے وطن میں برداشت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں نیتوں کی اصلاح بھی شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح بھی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اگر نیت میں بدی کا عنصر غالب ہو تو پھر یہ بہت خطرے کا مقام ہے۔ ایسے لوگ پھر وہاں اگر اپنے بدعمالیوں کو چھپائے ہوئے تھے تو اس ماحول میں آ کر وہ زیادہ ننگے اور زیادہ دلیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر ان کا بد انجام ہوتا ہے جسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو وہ مہاجرین جو اب تک تشریف لائے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عمومی طور پر میرا یہی تاثر ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یا ان کی نیتیں خالص تھیں یا ان کی نیتوں میں نیکی کا عنصر غالب تھا، یا ہجرت للہ ضرور تھی، تکلیفیں اٹھا کر ان سے گھبرا کر نکلے تھے، یا کچھ ایسے خدا کی خاطر انہوں نے دکھ اٹھائے تھے جو ظاہری طور پر دنیا کو نہ بھی معلوم ہوں، لیکن دل ان کے ہمیشہ خدا کی خاطر دکھوں میں مبتلا رہے۔ ان کی جزا کے طور پر خدا نے ان کی نیتوں کی اصلاح فرما دی۔ مگر جو بھی ہوا، اکثر صورتوں میں خدا کے فضل سے وہ لوگ جو ہجرت کر کے باہر نکلے ہیں وہ اصلاح پذیر ہیں،
لیکن نظام جماعت کو ان پر نظر رکھنی چاہیے اور مسلسل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اصلاح کا معاملہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ ہے. 1000 بار بھی آپ کو سمجھاؤں تو آپ پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے کہ کتنا مشکل کام ہے. اس لیے دعاؤں کے ذریعے بھی ان کی مدد کریں اور اپنی مدد بھی کریں، اور جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے کوشش کر کے ایسے لوگوں پر نظر رکھے جو رفتہ رفتہ بدی کی طرف بڑھ رہے ہوں، کیونکہ وہی سب سے بڑے خطرے میں مبتلا ہیں، اور گھیر کر ان کو ہر طرح سے ذرائع اصلاح کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو واپس لانے کی کوشش کریں، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو احساس پیدا ہو کہ ہم خدا کے فضل سے پہلے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح انشاءاللہ رفتہ رفتہ جماعت احمدیہ کے وہ عناصر بھی جو بہت سی بدیوں میں مبتلا تھے اور وہی بدیاں لے کر باہر آ گئے، انشاءاللہ تعالی ہجرت کی برکت سے وہ خدا کے فضل سے اصلاح پذیر ہوتے چلے جائیں گے اور ایک نئی جماعت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور دنیا کے لحاظ سے بھی خدا کے وعدے ان کے حق میں پورے ہوں گے اور بہت سی وسعتیں ان کو عطا ہوں گی. لیکن جو بد ارادوں سے آئے ہیں اور دن بدن بدیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کے لیے نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی، اور دونوں طرف سے وہ نامراد دکھائے جائیں گے. اس لیے میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر کچھ غلط قدم اٹھائے گئے ہیں تو توبہ کریں اور خدا کی خاطر اپنی ہجرت کو بنانے کی کوشش کریں، اس کی پناہ میں آئیں، اور پھر دین بھی ان کو عطا ہوگا اور دنیا بھی عطا ہوگی. جہاں تک اعمال کا نیتوں پر دار و مدار ہے وہ تو میں نے بیان کیا. اس کا ایک دوسرا حصہ ہے نیتوں کا اعمال پر بھی دار و مدار ہوا کرتا ہے، اور دراصل یہ ایک وشس چین ہے، وشس سرکل ہے، یعنی ایسی بدیوں کا ایک دائرہ ہے جو مزید بدیاں پیدا کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کے بچے بڑے ہو کر پہلی بدیوں کو مزید تقویت دیتے ہیں. اس طرح ایک مسلسل بدیاں بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جتنے بھی ممالک مثلا مشرقی دنیا کے ممالک ہیں، ان کے اندر بعض برائیاں ہیں جو اسی طرح بدنیتوں کو جنم دیتی ہیں، اور مغربی دنیا میں بھی بعض برائیاں ہیں جو بعض بدنیتوں کو جنم دیتی ہیں. مثلا یہاں فحشا عام ہو گئی ہے اور اس کی حیا اٹھ گئی ہے. اس کے نتیجے میں ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے یا اخبارات اور تصاویر کے ذریعے جو نوجوان نسلیں ان باتوں کو دیکھتی ہیں، ان کی نیتوں میں باوجود اس کے کہ ابھی وہ بلوغت کو نہیں، جو چھوٹی نسلیں ان کو دیکھتی ہیں، باوجود اس کے کہ بلوغت کو نہیں پہنچی ہوتی، ان کی نیتوں میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں توفیق ملے گی ہم اسی قسم کی بدیاں کریں گے. اور جب نیتیں بد ہو جائیں تو پھر دوسرے قومی اصلاحی ذرائع ناکام ہو جایا کرتے ہیں. مشرقی دنیا میں رشوت ستانی عام ہے، اور اپنے طاقت کا ناجائز استعمال اور طاقت سے ناجائز استفادہ ایک عام بیماری ہے. چنانچہ وہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھاری تعداد میں طالب علم اس نیت کے ساتھ بعض پروفیشنز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پروفیشن میں جا کر انہوں نے اس طرح دنیا کمائی اور اس طرح وہ بڑے بڑے محلات بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ایک اعلیٰ قسم کی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہوئے. اگر فوج کا کردار گندا ہو مثلا، اور فوجی افسر بننے کا مطلب یہ ہو کہ بڑے بڑے پلاٹ ملیں گے، دنیا کی رعایتیں ملیں گی، اور انسان اپنی من مانی کارروائی کر سکے گا اور قانون کی نظر سے بالا رہے، قانون کی دستبرد سے بالا رہے گا، اگر یہ منظر کوئی قوم پیش کر رہی ہو یا کسی قوم کی فوج پیش کر رہی ہو، تو جو فوج میں جانے والے بچے ہیں ان کی نیتوں میں شروع میں ہی یہ فطور داخل ہو جاتا ہے.
وہ اس نیت سے فوج میں نہیں جاتے کہ ہم اپنی جانیں پیش کریں گے اور ملک کی دفاع کی خاطر یہ قربانیاں کریں گے اور اس طرح اپنی قوم کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی عزتیں مٹا دیں گے، بلکہ شروع سے ہی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بڑے ہوں گے اور فوجی افسر بنیں گے تو اسی طرح ہم قوم کے اموال پر قابض ہو جائیں گے، قوم کی عزتوں پر قابض ہو جائیں گے، قوم کے وقار پر قابض ہو جائیں گے، جس طرح وہ لوگ جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے قوم کے ساتھ سلوک کیا۔ تو وہ بدعمالیاں جو قوم پر غالب آ جائیں وہ قوم کے حال ہی پر غالب نہیں آیا کرتی بلکہ قوم کے مستقبل پر بھی غالب آ جاتی ہیں اور بد بچے دیتی ہیں۔ بس وہ نیتیں جو بد اعمال پیدا کرتی ہیں بعد میں بد اعمال کے نتیجے بھی بد نیتوں کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں پھر نئے بد اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی خطرناک سلسلہ بدیوں کے فروغ کا چل پڑتا ہے جس کو روکنا پھر انسان کی طاقت میں نہیں رہتا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ فروغ پانے والی چیزیں بدیاں ہیں، نیکی بھی فروغ پاتی ہے لیکن آہستگی کے ساتھ اور پاؤں جما کر، بدی بہت تیزی کے ساتھ فروغ پکڑتی ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں کہ دنیا میں زندگی کی مختلف قسم میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی چیز بیکٹیریا ہیں، وہ جراثیم جو زندہ چیزوں کی صحت پر حملہ کرتے ہیں اور دنیا کے ہر جانور، ہر سبزی اور ہر نوع کی مخلوقات سے ان کا تعلق پیراسائٹ کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ان پر وہ ان کے جسموں پر غالب آتے ہیں، ان کی جسم کے سہارے زندہ رہتے ہیں اور اتنی تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں کہ ان کی نشو و نما کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ آنن فانن ایک جرثومہ جسم میں داخل ہو کر بعض دفعہ چند گھنٹوں میں، بعض دفعہ چند دنوں میں ارب ہا ارب کی تعداد کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بدیاں بھی بالعموم اسی طرح تیزی کے ساتھ پھیلنے والی چیزیں ہیں اور نیکیوں کے لیے صبر چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی آہستگی سے بڑھتی ہے اور پاؤں جما کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ بس اس پہلو سے ہماری جماعت احمدیہ کی جد و جہد بہت ہی اہم بھی ہے اور بہت ہی مشکل بھی ہے۔ اتنے کٹھن مراحل ہیں کہ ان کے اوپر آپ غور کریں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہم میں طاقت کہاں ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، مگر جو خدا نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے خواہ ادا نہ کر سکیں، یعنی اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکیں، اگر اس راہ میں مارے جائیں گے تو یہی نجات ہے، یہ ناکامی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک توبہ کرنے والے کا نقشہ اس رنگ میں کھینچا جس کی تفصیل سے میں پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، مگر اب وہ حصہ بیان کرتا ہوں صرف جس کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ ایک سال کا عمر بھر کا گناہ گار جب توبہ کرنے کی خاطر صلحاء کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں اس کو موت آ گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ کونیوں اور گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا جہاں تک اس کی طاقت تھی اس سمت میں بڑھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی موت اسے سفر کے اختتام سے پہلے آ لے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح گھسٹنے کے باوجود وہ شہر جو ابھی بہت دور تھا، جو تقریباً نصف فاصلے پر تھا، اس تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن نیت میں صفائی تھی اور نیت میں مضبوطی تھی۔ اس کا دل بے قرار تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو بدیوں کے شہر کو چھوڑ کر اللہ ہجرت کر سکوں، اور چنانچہ وہ اس تمثیلی نظارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دکھلایا گیا کہ وہ گھسٹتا ہوا آخر دم تک کوشش کرتا رہا کہ وہ نیکوں کے شہر کی طرف بڑھ جائے۔ بہت ہی پیاری تمثیل ہے جس کی تفاصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ نقطہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ خدا کے فرشتے
جو بدی اور نیکی کے فرشتے تھے انہوں نے اس کا معاملہ خدا کے حضور پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں طرف کے فاصلے ناپو. اگر بد شہر جس سے وہ ہجرت کر کے نیک شہر کی طرف جا رہا تھا اس مقام سے قریب تر ہو جہاں اس نے جان دی ہے تو پھر اس کو بدوں میں شمار کر لو. اور اگر وہ شہر جو نیکوں کا شہر تھا جو اس کی ہجرت کا مقصود تھا وہ اس جگہ سے قریب تر ہو جہاں اس نے جان دی ہے تو اس کو نیکوں میں شمار کر لو. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب واقعہ ہے جس کے ساتھ جس کو سن کر روح پگھلتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب فرشتوں کو مقرر کیا وہ جگہ ناپ رہے تھے تو جو بدوں کی طرف کی زمین تھی وہ لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اگر وہ 1 گز ناپتے تھے تو دراصل وہ 1 گز زمین نہیں ناپ رہے ہوتے تھے بلکہ 8 یا 10 گز زمین کو تھوڑی زمین کو لمبا ناپ رہے تھے. یعنی 10 انچ زمین اگر وہ ناپ رہے ہیں تو وہ چونکہ کھچ گئی ہے زمین اس لیے 1 گز 10 انچ میں پورا آ گیا. اور اگرچہ وہ فاصلہ تھوڑا تھا لیکن جب پیمائش ختم ہوئی تو وہ گزوں کے لحاظ سے بہت بڑا فاصلہ دکھائی دینے لگا. اور دوسری طرف کے فرشتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ سلوک فرمایا کہ وہ زمین سکڑنے لگی پھیلنے لگی. رہنے میں آپ کو بتاتا ہوں سکڑنے لگی اور زمین تو زیادہ لمبی تھی مگر گز جب ناپتے تھے تو وہ تھوڑا دکھاتے تھے. یعنی زمین اگر 10 گز کی ہے اور وہ سکڑ کر 1 گز رہ گئی ہو تو 10 گز ناپنے کی بجائے وہ گز اس کو 1 گز دکھا رہے تھے. تو دونوں طرف سے خدا کی رحمت نے یہ سلوک فرمایا کہ ایک طرف اس کے بدیوں کے فاصلے زیادہ دکھائی دیے جانے لگے دوسری طرف اس کے نیکیوں کی طرف کے فاصلے کم دکھائی دیے جانے لگے. اور آخر خدا نے کہا کہ دیکھو یہ تو نیکی کے شہر کی طرف آگے بڑھ گیا تھا اس لیے اس سے بخشش کا سلوک ہوگا. تو نیتوں کی اصلاح اگر کر لی جائے تو صرف نیتیں کافی نہیں ہیں. وہ خدا جو نیتوں کو قبول کرنے والا ہے وہ بہت مہربان ہے اور اس کی رحمت اور بخشش کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بظاہر نیت کی بات ہو رہی ہے مگر حقیقت میں نیت قبول کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. اگر نیت میں صفائی ہوگی اور پاکیزگی ہوگی تو باوجود اس کے کہ محض نیت اس قابل نہیں ہوگی کہ بدیوں پر غالب آ سکے. اور بسا اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کا بقیہ سفر اتنا تھوڑا رہ گیا ہو کہ بدیوں والا سفر اس پر غالب آ چکا. زندگی کا اکثر حصہ اس نے بدیوں میں صرف کر دیا. تو نیتوں کے نیکی کے نتیجے میں اگر نیک اعمال رونما بھی ہو رہے ہوں تو وہ تعداد میں تھوڑے ہوں اور اپنی کمیت کے لحاظ سے بھی تھوڑے ہوں اور اپنی قوت کے لحاظ سے بھی تھوڑے ہوں تو پھر وہ قانون غالب آئے گا کہ اگر نیکی زیادہ ہے تو جزا ملے گی اور بدی زیادہ ہے تو سزا ملے گی. تو یہاں خدا کا فضل انسان کے آڑے آتا ہے. خدا کا فضل ہے جو نیتوں کے ایسے پھل لگاتا ہے جو نیتوں کی حق سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بس نیتوں کو درست کر لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہاں چلے آنے کے بعد آپ کی پہلی نیتوں سے آپ کا تعلق کٹ جائے گا اور اب آپ اپنی ہجرت کو اللہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ مضمون صرف ظاہری طور پر ہجرت کرنے والوں پر صادق نہیں آتا بلکہ بہت وسیع مضمون ہے. اور ہجرت اللہ کا مضمون جسم کی ہجرت سے اس طرح وابستہ نہیں کہ ضروری جسم کی ہجرت کے ساتھ اس کا تعلق ہو. بہت سے جسمانی ہجرت کرنے والوں سے اس کا تعلق ضرور ہے لیکن ان لوگوں سے بھی تعلق ہے جو جسمانی لحاظ سے 1 انچ بھی حرکت نہ کر رہے ہوں لیکن ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو چکا ہو اور ان کی ہجرت اللہ کا سفر وہیں سے شروع ہو چکا ہوتا ہے. بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ساری جماعت کو اللہ تعالیٰ ہجرت اللہ کی توفیق عطا فرمائے
ورنہ یہ دنیا اپنی بدیوں سمیت اتنی طاقتور ہے اور دنیا کی بدیاں دنیا پر اتنی غالب آتی چلی جا رہی ہیں کہ دنیا کو تبدیل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے ہمیں یہ سفر شروع کرنا ہوگا، اور باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں، اگر ہم نے اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت ضرور ہمارے حق میں پوری ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات ہے. نیتوں کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.